اے اسلام کی شہزادیوں، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آئیے نماز کے متعلق آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک نہایت ہی غریب اور مفلس انسان تھا، مگر بڑا ہی نیک اور نمازی تھا، بھول کر بھی ایک وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ انسان بال بچے اور بیوی بھی تھی، مگر غریبی اور مفلسی نے بری طرح پریشان کر رکھا تھا، گھر میں فاقہ کشی کا عالم تھا۔ لیکن وہ نیک انسان اپنی بھوک اور پیاس تو ذکر الہی میں بجھا لیتا تھا، لیکن ان کے بچوں اور اہلیہ کا برا حال تھا۔ لیکن ایک دن جب بیوی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے سرتاج، یعنی اپنا بھوک اور پیاس تو ذکر الہی میں بجھا لیتا ہے، مٹا لیتا ہے، لیکن ہمارے بچوں پر ترس کھاؤ، جا کر کچھ کما کر لاؤ۔ چنانچہ وہ نیک انسان صبح صبح چوراہے کے نکڑ پر مزدوروں کے صف میں کھڑا ہو گیا، مگر خیر قسمت جسمانی کمزوری اور لاغری کی وجہ سے کسی نے اس کو مزدوری پہ نہیں رکھا۔ بیچارہ غم سے نڈال ہو کر قریب کی ایک مسجد میں گیا اور پورا دن عبادت الہی میں گزار دیا۔ جب شام ہوئی دبے قدموں سے آہستہ آہستہ گھر پہنچا۔ بیوی جو پہلے سے انتظار میں تھی دوڑی ہوئی آئی کہ میرے شوہر آٹا چاول لائے ہوں گے تو بچوں کو پکا کر ان کی بھوک اور پیاس کو مٹاؤں گی، لیکن جیسے ہی اپنے شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا مایوس ہو گئی اور بول پڑی کہ اے میرے شوہر، یعنی کہ تیری مزدوری کا کیا ہوا تیری مزدوری کا کیا ہوا؟ اس کا شوہر نے کہنے لگا کہ اے میری بیوی، میرا مالک آج اور کل دونوں دن کی مزدوری ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لہٰذا کل سامان لے کر آؤں گا۔ بیچاری بیوی یعنی کہ خون کا گھٹ پی کر رہ گئی۔ دوسرا دن ہوا، صبح ہوئی، وہ شہر کے نکڑ پر مزدوروں کے صف میں کھڑا ہوگا، مگر آج بھی وہی ہوا، کسی نے بھی اسے مزدوری پر نہیں رکھا۔ پھر کل کی طرح آج بھی وہ درویش پورا دن عبادت الہی میں اپنے رب کی مزدوری میں گزار دیا۔ جو ہی شام ہونے لگی اس کا دل گھبرا رہا کہ اے اللہ، آج بیوی سے کون سا بہانہ بناؤں گا، آج اسے کیا کہہ کر چپ کراؤں گا؟ آج تو یقیناً وہ میرے انتظار میں ہوگی کہ غلہ ضروری سامان لے کر آنے والا ہوں۔ بیچارہ کبھی سوچتا کہ گھر ہی نہ جاؤں، لیکن کب تک اپنے بال بچوں سے اپنے اہل و عیال کو دھوکے میں رکھتا۔ لہٰذا ایک بار پھر اس نے دبے قدموں سے بوجھل ہو کر یعنی آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ منتظر بیوی نے آخر دیکھ ہی لیا، دوڑتی ہوئی قریب آئی، مگر یہ دیکھ کر آج بھی اس کا ہاتھ خالی ہے۔ اس کی ساری آرزوؤں پر پانی پھر گیا، غصے میں تل ملا اٹھی اور بلا آخر مجبور ہو کر غصے میں بول پڑی کہ کہاں ہے آپ کی مزدوری اور کیا ہوا آپ کے مالک کا وعدہ؟ عورت بولتے بولتے جھنجھلا سی گئی، مگر مرد فقیر نے سر جھکائے اس کی باتوں کو سنتا رہا، اوب تک نہ کیا۔ بلا آخر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا کہ اے میری بیوی، صبر سے کام لے، میرا مالک جس کی میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں بڑا انصاف والا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا مشفق مہربان ہے، وہ اپنے وعدے کو کبھی نہیں ٹالتا۔ انشاءاللہ کل میرا مالک تینوں دن کی مزدوری اکٹھا دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ بیوی نے ایک بار بھی خون کے آنسو پی کر صبر سے کام لیا۔ صبح ہوئی، آج بیوی نے چاہتے ہوئے ایک تھیلا تھما دیا کہ آج خالی ہاتھ مت آئیے گا، بلکہ اناج یعنی لے کر آئیے گا۔ یہ نمازی انسان پھر شہر کے چوراہے پر پہنچتا، مزدوروں کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہائے رے قسمت یعنی ہائے رے نصیب کی آج بھی اسے کسی نے مزدوری پہ نہیں رکھا۔ وہ نمازی انسان وہاں سے چلا سیدھا مسجد میں آ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ پھر سجدے میں سر رکھ کر روتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے عرض کیا، اے میرے کریم، اے میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں 3 دن سے تیری ہی مزدوری کر رہا ہوں۔ اے میرے مولا، تو میری لاج رکھ لے اور غیب سے میرے رزق کا انتظام فرما دے۔ مختصر یہ کوئی گریہ زاری کرتے کرتے اپنے مولا سے دعائیں کرتے کرتے شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی وہ بوجھل قدموں سے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ ایک ترکیب سوچی کہ تھیلے میں بالو اور ریت کو بھر لیتے ہیں، پھر بیوی کو بعد میں سمجھا لیں گے۔ چنانچہ وہ نمازی شخص نے اپنے تھیلے میں ریت اور بالو بھر لیا، پھر اپنے گھر پہنچا۔ دروازے پہ آ کر ٹھہر گیا جو بیوی پہلے سے ہی یعنی آپ کے انتظار میں تھی۔ بیوی نے دیکھ لیا اور
मिला पे आदत मुस्कुराते हुए करीब आई। उसके चेहरे पर मुसरत की किरणें थी, नमूदार थी। वो बहुत खुश और थी। अपने शौहर का हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरे सरताज, मेरे जिंदगी के मालिक, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चले, आपके मालिक ने मजदूरी भेज दी है। वाकई आपका मालिक बड़ा रहीम और करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा इंसाफ करने वाला है। उसने तो गुमान से ज्यादा मजदूरी भेज दी है। चुनांचा मर्द जब ये सुना कि मालिक ने मजदूरी भेज दी है, चौंका और ताज्जुब करते हुए पूछा कि ये मेरी बीबी है, मेरी शरीके है, तू किस मजदूरी की बात कर रही है? वो कौन मजदूरी लेकर आया था? बीबी ने जवाब दिया कि एक सफेद पोश नौजवान यानी कि नूरानी तस्त में मोती और जवाहरात कीमती अशिया लेकर आया था। दरवाजे पर दस्तक दी, मुझे देते हुए कहा कि तेरे शौहर की मजदूरी। और सुनो सुनो, अपने शौहर से कहना कि उसके मालिक ने, जिसकी वो 3 दिन से खुसूसी मजदूरी कर रहा था, उसे सलाम कहा। चुनांचा बीबी जुबान से इतना सुनना था, बीबी के जुबान से इतना सुनना था कि वो नमाजी इंसान भी होश होकर एक चीख मारते हुए सजदे में गिर पड़ा। बीबी उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। चुनांचा वो होश में आया तो बीबी ने माजरा दरियाफ्त किया कि आखिर आपको क्या हो गया, अचानक बेहोश कैसे हो गए? शौहर ने कहा, अरे मेरी बीबी सुन, ये मजदूरी लेकर आने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, जो इंसानी शक्ल में अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रिस्क लेकर आया था। क्योंकि 3 दिन से जो मैं मजदूरी कर रहा था, किसी दुनियादार की नहीं बल्कि अपने परवरदिगार की मजदूरी कर रहा था। मैं तुम्हें तसल्ली देने के खातिर थैले में बालू और रेत भर लिया ताकि तुम खाली हाथ देकर मायूस न हो जाओ। यकीन न हो तो देख लो थैला। चुनांचा मर्द ने जो ही थैला खोला, थैले में मिट्टी और बालू बीबी को दिखाए। ये देखकर दोनों मियाँ बीबी बेहोश हो गए कि कुदरत खुदाबंदी से पूरा थैला यानी बालू रेत मिट्टी के बजाय सोने चांदी और जवाहरात से भरा हुआ था। सुभान अल्लाह। अब जब दोनों मियाँ बीबी अपने सर की आंखों से कुदरत के करिश्मे को देख रहे थे, आखिर वो कौन सा दिल था जो रब की खशियत और उसकी मोहब्बत से लबरेज न होता? आखिर वो कौन सी पेशानी थी जिसमें उनके करिश्मों को देखकर सजदों की तड़प और दुनिया से रगबती पैदा न होती? चुनांचा मियाँ बीबी दोनों उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और हमेशा के लिए दुनिया से अलहदगी अख्तियार कर ली। सच कहा है किसी ने, इज्जत के साथ नूरी लिबास, अच्छे ज़ेवरात, सब कुछ तुम्हें दिलाएगी ये बीवियों नमाज। फाका से, मुफलिसी से, जहन्नम की आग से, सबसे तुम्हें बचाएगी ये बीवियों नमाज। नाज़रीन, आपने देखा कि नमाज कितनी अजीम अहम तरीन इबादत है। मजकूरा वाक़या हमें यह पैगाम और दावत फ़िक्र दे रहा है कि ए लोगों, अगर दीन दुनिया की भलाई और बरकतें चाहते हो, गैबी इमदाद और फजल रबी की ख्वाहिशगार और तलबगार हो, तो नमाज पंजगाना की पाबंदी करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करो, अल्लाह के नेक बंदे औलिया कराम से मोहब्बत करो। सुनो, असबाब पे नहीं बल्कि मुसब्बिबिल असबाब पर भरोसा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारा सारा काम बनता हुआ नजर आएगा। मगर जो आज हमारा हाल है, उसकी तर्जुमाई शायर ने यूँ कर रहा है कि खुदा को भूल गए लोग, फिक्र रोज़ी में ख्याल रिज़्क़ है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं।